السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع مضمون نویسی ہے۔ یہ آپ کے پرچے میں عام ترین سوالات میں سے ایک ہے۔ اس کے عام طور پر 20 نمبر ہوتے ہیں اور ذرا سی کوتاہی سے یہ نمبر ضائع ہو سکتے ہیں۔ ایک استاد کی حیثیت سے اپنا جو مارکنگ کا تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے 18-19 نمبر آتے ہیں۔ زیادہ تر بچے 5, 6, 7, 8 اس کے ارد گرد نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہی اسباب جو آپ کے نمبروں میں کمی بیشی کا سبب بنتے ہیں، اس لیکچر میں ان پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، عام طور پر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اسے ہم تمہید کہتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہوگا وہ نفس مضمون ہے، اور تیسرا اور آخری جو حصہ ہے وہ خاتمہ ہے۔ اب اس پر ہم ترتیب وار گفتگو کرتے ہیں۔ تمہید کسی بھی مضمون یا کسی گفتگو کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگر آپ تمہید کے بغیر بات کریں گے تو بات مؤثر بھی نہیں ہوگی، اور اس کا جو آغاز ہے، اگر آغاز ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہذا تمہید جو ہے ایک تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کا جو مضمون ہے اس میں طوالت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ قائد اعظم پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں۔ اب مضمون قائد اعظم پر جب آپ لکھیں گے تو قائد اعظم کی حالات زندگی اگر آپ لکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1876 کو پیدا ہوئے، اور پھر درمیان میں ان کی جو زندگی کے ضروری اجزاء ہیں ان پر گفتگو کریں، اور ان کی جو وفات ہے اس تک آ جائیں، تو یہ آپ کا لگ بھگ جو طویل مضمون ہوگا یہ صفحہ 1.5 صفحہ ہی بن سکے گا۔ اور اگر اس میں آپ اور گفتگو کریں گے تو ممکن ہے وہ اس میں آپ غلطیاں بھی کر جائیں، اور تاریخی حوالے سے وہ حوالے بھی کمزور ہوں۔ تو تمہید کے اگر اسی مضمون کی آپ تمہید لکھیں گے تو تمہید آپ کے مضمون کو طویل کر دیتی ہے، آپ کے مضمون کو جاندار کر دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ قائد اعظم کا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ شروع کریں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1876 کو پیدا ہوئی، آپ پہلے بطور تمہید یہ لکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قائد اعظم جیسے رہنما سے محروم رکھتا ہے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ بدقسمت قومیں کتنا عرصہ اس جو غلامانہ جو زندگی ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً صفحہ 1 کی تمہید باندھنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم برصغیر کے مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسا لیڈر عطا فرمایا، اور جس کی سربراہی میں ہم نے یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل جو کام ہے ایک ملک حاصل کیا ہے۔ تو اس کو ہم تمہید کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ لکھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے عرب کے جو حالات ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، وہ تمہید کہلائیں گے۔ اگر آپ دن کے متعلق لکھتے ہیں تو اس سے پہلے رات کے متعلق لکھیے۔
یہی تمہید ہے۔ دوسرا جو اس کا ایسا ہوگا، وہ مضمون کا جو اصل مضمون ہے وہ یہیں پر ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے تمہید کے بعد آپ نے جو اپنا مضمون ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور یہ جو ایسا ہوگا یہ تمہید سے زیادہ طویل ہو۔ عام طور پر یہ ہے کہ تمہید سے 2 گنا ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور اختتامی جو ایسا ہوتا ہے وہ تو اختتام تو ایک چھوٹے سے پیراگراف میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو مضمون نویسی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھیے کہ مزید اس کے جو ذیلی عنوانات ہو سکتے ہیں کہ آپ جب مضمون لکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مضمون کا ایک آغاز بھی ہوتا ہے اور ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ تو مضمون کا آغاز اگرچہ وہ تمہید ہی ہوتی ہے، لیکن آغاز ایسے انداز میں کریں کہ وہ دلچسپ ہو۔ دیکھیے ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس ایک جملے سے یہ ایک جملہ ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے اور ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر دیکھیں ہم تو جاوید چودھری کے مضامین جو اخبارات میں کالم چھپتے ہیں وہ مضمون نما ہوتے ہیں، وہ بہت اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اور اپنے اسی کالم کی بنیاد پر جاوید چودھری جو ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے 40-45 لاکھ کے حساب سے ادارے سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو یہ گویا جو انداز بیان ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آپ مضمون کا جو آغاز ہے وہ اس خوبصورتی سے کریں کہ پڑھنے والا آپ کے جملے کے پس منظر میں چھپی ہوئی کہانی تک پہنچ جائے، اور وہ آپ کا جو اسلوب ہے اس کی گرفت میں آ جائے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد تمہید کے بعد جب آپ مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب کو آپ پیش نظر رکھیے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ قائد اعظم ہی کا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قائد اعظم کی پیدائش، پھر قائد اعظم کی تعلیم، پھر قائد اعظم کی سیاسی زندگی ہوگی، اور اس کے اگر آپ ذیلی عنوانات بنانا چاہیں تو جیسے کہ ایک ترتیب ہے ہر آدمی کی کہ پہلے ابتدائی تعلیم، پھر میٹرک، پھر کالج کی تعلیم، پھر یونیورسٹی کی تعلیم، یہ پھر لا کی تعلیم، یہ ساری ایک ترتیب، اسی کو ترتیب کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یوں کریں گے کہ پہلے آپ قائد اعظم کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ لکھنے کے بعد ایک دم آپ ان کی جو لا کالج کی سرگرمیاں میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور درمیان میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں آخر میں آ کر آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں جو اس سے پہلے سرزد ہو چکی ہیں، تو اس سے مضمون پڑھنے والا جان لیتا ہے کہ آپ کو مضمون لکھنا نہیں آتا، اور آپ اس کے ذہن میں جگہ بنانے میں ناکام ہو گئے، لہذا آپ نمبر نہیں لے سکیں گے۔ تو ایک ترتیب رکھیے، جیسے ہمارے دن کا آغاز ہے، پہلا پیر ہے، دوسرا پیر ہے، تیسرا پیر ہے، چوتھا پیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی ترتیب سے جیسے آپ مضمون میں اسی کو ہم ترتیب کہتے ہیں، یہی مضمون مربوط ہوتا ہے اور اس سے نمبر ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خواہ مخواہ مضمون میں ایسے الفاظ لے کے نہ آئیں جن کی آپ کو معنی نہ پتہ ہوں یا جن کی املا سے آپ ناواقف ہوں۔ لفظ غلط ہو گیا تو معنی کٹ جائیں گے، جملہ اگر اپنا معنی نہیں دے رہا تو اسے بھی نمبروں پر تفریق نمبر جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو لہذا آپ یوں کریں کہ جملے سادہ ہوں، الفاظ عام ہوں، اور اس میں کوئی ایسا لفظ جس کا آپ کو خود معنی نہیں پتا، یا آپ اس کے کسی معنی کے حساب سے آپ کے دل میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اسے استعمال نہ کریں۔ مضمون میں جملوں کو بار بار نہ دہرائیے۔ اگر قائد اعظم کی
سیاسی زندگی کے کسی ایک واقعہ کے ایک بار ذکر ہو چکا ہے تو اسے دوبارہ مت دہرائیے. اس طریقے سے مضمون طویل بھی ہوتا ہے اور یہ مضمون نویسی کے خلاف بھی ہے. مضمون نویسی میں ایک اور عام چیز جو ہے وہ اشعار اور اقوال کا استعمال ہے. اگر شعر آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہے جیسے کتاب میں آپ نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ مضمون شعر پوری طرح نہیں یاد تو آپ اس کو اس طریقے سے بے شک نہ لکھیں. اسی طریقے سے کسی کا قول اگر آپ کو صحیح یاد ہے تو وہ قول لکھیں. ایسا نہ ہو کہ ایک کا قول دوسرے سے منسوب کر دیں اور یہ چیزیں پھر یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط قول لکھیں یا غلط شعر لکھیں وہ نمبر بڑھانے کی بجائے نمبر کم کرنے کا سبب بن جائے. اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر جو مضمون لکھا جاتا ہے وہ 2.5 سے 3 صفحے کا ہونا چاہیے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا وقت دیکھ. ویسے تو مضمون تو یہ ہے کہ اتنے صفحات میں مضمون آ سکتا ہے. زیادہ طویل مضامین بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن وہ امتحانی نقطہ نظر سے نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس محدود وقت ہوتا ہے تو آپ 2.5 سے 3 صفحے کے تک جو مضمون ہے یہی لکھیے. تو عزیز طلبہ امید ہے آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے اور اگر ایسا کیا تو یقیناً آپ ایک عمدہ مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ حافظ.